ایک بار پھر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ بیشتر سیاسی جماعتوں کی قیادت عدالت میں موجود ہے۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ کی جانب سے کہا گیا جبکہ مناسب ہوگا عدالت تمام قائدین کو سن لے۔ وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے الیکشن ایک ہی دن میں ہوں، سیاسی قائدین کا تشریف لانے پر مشکور ہوں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صف اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے۔ صف اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے، قوم میں اضطراب ہے، قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون آ جائے گا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی ریمارک سامنے آئے کہ عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں بنتی ہیں، سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں تو برکت ہوگی۔ فاروق نائک نے کہا کہ سر اس وقت جو نوٹس جاری ہوا اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے خواجہ سعد رفیق، طارق بشیر چیمہ موجود ہیں، آپ کے سامنے اسرار ترین، قائم خانی، ایاز صادق ہیں جو اپنا موقف دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزارت دفاع کی بھی یہی استدعا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہو۔ درخواست گزار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو۔ اٹارنی جنرل نے یہ نکتہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا۔ فاروق ایچ نائک بھی چاہتے تھے لیکن بائیکاٹ ہو گیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی قائد بھی مذاکرات کو سراہتے ہیں۔ نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ سعد رفیق، قمر زمان کائرہ، طارق بشیر چیمہ بھی آئے ہیں اور ایم کیو ایم سے صابر قائم خانی، ایاز صادق اور بی این پی بھی موجود ہے، جبکہ حکومتی سیاسی اتحاد کا مشترکہ موقف ہے کہ 90 دن میں انتخابات کا وقت گزر چکا ہے۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت 2 مرتبہ 90 دن سے تاریخ آگے بڑھا چکی ہے، سیاسی جماعتیں پہلی ایک ساتھ انتخابات کے کام شروع کر چکی ہیں۔ بلاول بھٹو نے اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ وزارت دفاع کی بھی یہی استدعا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہو، درخواست گزار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو۔ اٹارنی جنرل نے یہ نکتہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا۔ فاروق ایچ نائک بھی چاہتے تھے لیکن بائیکاٹ ہو گیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ صف اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے، قوم میں اضطراب ہے، قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون آ جائے گا، عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں بنتی ہیں، سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں تو برکت ہوگی۔ جبکہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے کہا گیا کہ سر اس وقت جو نوٹس جاری ہوا اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے خواجہ سعد رفیق، طارق بشیر چیمہ موجود ہیں، آپ کے سامنے اسرار ترین، قائم خانی، ایاز صادق بھی ہیں جو اپنا موقف دیں گے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ وزارت دفاع کی بھی یہی استدعا ہے کہ الیکشن ایک دن ہو، درخواست گزار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو۔ اٹارنی جنرل نے یہ نکتہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ فاروق ایچ نائک بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ایک دن ہو لیکن بائیکاٹ ہو گیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی قائد بھی مذاکرات کو سراہتے ہیں، نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ سعد رفیق، قمر زمان کائرہ، طارق بشیر چیمہ بھی آئے ہیں اور ایم کیو ایم سے صابر قائم خانی، ایاز صادق اور بی این پی بھی موجود ہے۔ حکومتی سیاسی اتحاد کا مشترکہ موقف ہے کہ 90 دن میں انتخابات کا وقت گزر چکا ہے۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت 2 مرتبہ 90 دن میں تاریخ آگے بڑھا چکی ہے اور سیاسی جماعتیں پہلے ہی ایک ساتھ انتخابات پر کام شروع کر چکی ہیں۔ بلاول بھٹو نے اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عید کے فوری بعد سیاسی ڈائیلاگ حکومتی اتحاد کے اندر مکمل کریں گے، پی ٹی آئی سے پھر مذاکرات کریں گے تاکہ ہجانی کیفیت کا خاتمہ ہو سکے۔ کوشش ہوگی ان ڈائیلاگ سے سیاسی اتفاق رائے پیدا ہو، الیکشن جتنی جلدی ممکن ہو ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت 2 مرتبہ 90 دن سے تاریخ آگے بڑھا چکی ہے، سیاسی جماعتیں پہلے ہی ایک ساتھ انتخابات پر کام شروع کر چکی ہیں۔ بلاول بھٹو نے اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے تو سماعت اس وقت جاری ہے، جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی قائد بھی مذاکرات کو سراہتے ہیں، نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا ہے، جبکہ فاروق ایچ نائک نے یہ کہا کہ سعد رفیق، قمر زمان کائرہ، طارق بشیر چیمہ بھی آئے ہیں اور فاروق نائک نے یہ بھی کہا کہ عید کے فوری بعد سیاسی ڈائیلاگ حکومتی اتحاد کے اندر مکمل کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے پھر مذاکرات کریں گے تاکہ ہجانی کیفیت کا خاتمہ ہو اور کوشش ہوگی کہ ان ڈائیلاگ سے سیاسی اتفاق رائے پیدا ہو۔ تو ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر اس وقت سماعت جاری ہے۔